بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات مبارکہ کے اندر عقیدہ توحید کا ذکر فرمایا تھا۔ یہ جو رکوع آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ رسالت کو ذکر فرمایا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا۔ یہود اس بات کو جانا کرتے تھے کہ بشر اللہ کا نبی بن سکتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی بشر تھے۔ نبی جو ہوتا ہے یہ انسان ہوتا ہے، لیکن یہ بات آپ حضرات یاد رکھیں کہ عام انسانوں کی طرح انسان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان یہ بات کہتا ہے کہ نبی بھی ہمارے کی طرح انسان ہے، اس کے ایمان کے اندر شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی کو اللہ رب العزت اعلیٰ خصوصیات عطا فرماتے ہیں، اعلیٰ صفات عطا فرماتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو ایک مثال کے ذریعے اس بات کی سمجھایا تھا کہ دیکھو پتھر جو ہے یہ حجر اسود بھی پتھر ہے، اور ایک وہ پتھر ہے جو ہماری مسجد میں لگا ہوا ہے، ایک پتھر وہ ہے جو روڈ کے اوپر بچھا ہوا ہے۔ پتھر ہونے میں تو سب برابر ہیں، لیکن پتھر کے اندر فرق ہے۔ حجر اسود اعلیٰ قسم کا پتھر ہے، پھر وہ پتھر جو مسجد میں لگا ہوا ہے اس کی فضیلت اور ہے، اور جو پتھر جو سڑک پہ لگا ہوا ہے اس کے خصائص اور ہیں۔ بہرحال انبیاء کرام علیہم السلام میں سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا مکہ کے اندر، اب مکہ جو ہے اس کے ارد گرد اور مکہ میں رہنے والے مشرک تھے۔ مشرک اسے کہا جاتا ہے جو اللہ رب العزت کو بھی مانتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی شریک ٹھہراتا ہو، اسے مشرک کہا جاتا ہے۔ اب یہود جو ہیں ان کے پاس علم تھا، علم کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ آسمانی کتاب یعنی تورات کو ماننے والے تھے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کے پاس علم تھا، ان کے پاس آسمانی کتاب انجیل تھی، وہ اس کو ماننے والے تھے۔ لوگ اس علم کی بنیاد پر ان کی جو عزت کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے، لیکن ضد کی وجہ سے یہودی آئے روز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچاتے اور مشرکین مکہ کو طرح طرح کی باتیں سمجھایا کرتے، طرح طرح کی باتیں پڑھایا کرتے، طرح طرح کے ان کے ذہن کے اندر سوالوں کو ڈالا کرتے تھے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل نہ جائیں۔ اگر مکہ والے حضور کے ساتھ مل گئے تو پھر یہودیوں کی جو اہمیت ہے، عزت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے وہ بار بار مشرکین مکہ کو پڑھا کے بھیجا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مشرکین مکہ سوال کیا کرتے تھے۔ جو پہلی آیات مبارکہ ہے ان کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے کچھ ایسے مجمع کے اندر جس میں کچھ یہود بیٹھے تھے، کچھ عیسائی بیٹھے تھے، اور کچھ صحابی بیٹھے تھے، کچھ مشرکین مکہ بیٹھے تھے۔ مجلس لگی ہوئی تھی، تمام کے تمام فرقوں والے آپس میں مل جل کر بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے
اور آپ نے جا کر ان کو کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتاب اتاری ہے جو قرآن مجید ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، لہٰذا تم مجھے اللہ کا نبی تسلیم کرو۔ جب یہ بات کہی گئی تو ان یہود میں سے ایک بولا جس کا نام تھا ابو رافع۔ بعض لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جن کو منہ پھٹ کہا جاتا ہے۔ ابو رافع جو تھا یہ اس قسم کا ہی آدمی تھا، منہ پھٹ تھا، جو زبان میں بات آئی وہ سب کے سامنے کہہ ڈالی۔ فوراً یہ یہود جو تھا یعنی یہودی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، تو اس نے اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تو یہ کہنے لگا کہ کوئی بشر بھی نبی بن کر نہیں آیا۔ واضح طور پر کیا کر دیا بھائی؟ انکار کر دیا کہ بشر انسان تو نبی بن ہی سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کا جواب ارشاد فرمایا کہ اگر بشر نبی نہیں بن سکتا تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کون تھے جن پر تم ایمان لے کر آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب بھی دیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ تم نے اللہ رب العزت کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو اس کی مثال کے ذریعے آپ اس بات کو سمجھیں کہ ایک آدمی ہے، بادشاہ ہے، صدر ہے، وہ کسی آدمی کو کوئی دستاویز دے کر، کوئی دلیل دے کر کسی کے سامنے بھیجتا ہے اور اس کو جا کر کہتا ہے کہ لوگوں کو یہ بات جا کر کہو کہ میں بادشاہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور اس کے پاس دلائل بھی موجود ہوں۔ اگر کوئی آدمی اس بادشاہ کے بھیجے ہوئے قاصد کو تسلیم نہیں کرتا، اصل کے اعتبار سے وہ قاصد کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ اس بادشاہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجتے ہیں، ان کے پاس معجزات کے دلائل موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس کتابیں موجود ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے تمام دستاویزات ان کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ اب جو کوئی آدمی اللہ کے نبی کو تسلیم نہیں کرتا اصل کے اعتبار سے وہ اللہ کی ناقدری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی بات کو ذکر فرمایا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی ان لوگوں نے جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ حق تو یہ تھا کہ نبی آئے اور اس نے آ کر اس بات کا ذکر فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو فوراً انہوں نے مان لینا چاہیے تھا لیکن نہیں مانا، گویا کہ انہوں نے اللہ کی ناقدری کی۔ آگے فرمایا اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز، انہوں نے اس مجلس کے اندر حضور کو کیا کہا کہ کسی انسان کو بھی اللہ نے نبی بنا کر نہیں بھیجا، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ پہلے انبیاء آئے ہیں وہ انسانوں میں سے آئے ہیں۔ آگے فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، فرمایا کہ کس چیز نے، قل کہہ دیجئے آپ، من انزل الکتاب الذی جاء به، کس نے اتاری وہ کتاب جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، نورا وہدی للناس، وہ نور بھی تھی اور لوگوں کے لیے اس میں رہنمائی بھی تھی، تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تم اس کتاب کو مختلف اوراق بناتے ہو، ظاہر کرتے ہو ان اوراق کو اور بہت سے اوراق کو چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی جب یہود یہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان نبی بن کر نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر پھر ان سے پوچھئے موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کون تھے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کتاب بھی اتاری، تورات، اور پھر تم نے تورات کا کیا حال کیا کہ اس کو ورکے ورکے بنا لیا۔ ورکے کا مطلب یہ ہے اپنی مرضی کے احکامات لوگوں کو بتانا شروع کر دیے اور جو مطلب کے خلاف ہوا کرتے تھے ان کو چھپانا شروع کر دیا۔ یہ علمی خیانت میں نے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا ہے کہ علمی خیانت جو تھی یہ یہود کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی کہ وہ علم کے اندر خیانت کیا کرتے تھے اور مسائل کو چھپا لیا کرتے تھے۔ جو مطلب اور مقصد کی باتیں ہوتی وہ ذکر کی جاتی اور جو مطلب اور مقصد کی باتیں نہیں ہوتی ان کو چھپا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر فرمایا ہے کہ تم نے اس تورات کے ورکے بنا لیے اور تم نے بہت ساروں کو ظاہر کر دیا اور بہت ساروں کو کیا کر لیا بھائی؟ چھپا لیا۔ آگے فرمایا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تعلیم دیے گئے تم جو تم نہیں جانتے تھے نہ تمہارے آبا جانتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں تورات ہم نے دی ہے اور تم اس کو پڑھ کر اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، ایسا علم جو تم بھی نہیں اس کو جانتے تھے اور تمہارے آبا بھی اس سے ناواقف تھے۔ قُلْ لِلَّهِ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، آپ خود ہی جواب دیجئے اللہ نے، آپ خود ہی جواب دیجئے اللہ نے یہ باتیں اتاری ہیں، ثم ذرہم، پھر انہیں چھوڑ دیجئے وہ اپنے مشغلے میں کھیلتے رہیں۔ یعنی اگر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت نے جو موسیٰ علیہ السلام کو اتارا اور اس کو ہدایت دی ہے، اس کو نبی بنایا ہے، وہ کون تھے، اگر وہ جواب نہیں دیتے تو پھر آپ خود جواب دیجئے کہ اللہ نے ان پر کتاب کو اتارا تھا اور فرمایا پھر ان کو مشغلے میں چھوڑ دیں، اپنی مرضی سے یہ لوگ پھرتے رہیں گے۔ آگے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہاں سے قرآن مجید کا ذکر کیا جا رہا ہے
یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا، مبارک مصدق الذی، فرمایا برکت دی ہوئی کتاب ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی، بین یدیہ، جو ان سے پہلے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور قرآن مجید بڑی برکت والی کتاب ہے، اس کو دیکھنا ثواب ہے، اس کو پڑھنا ثواب ہے، اس کے معنی کو سمجھنا ثواب ہے، بلکہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھ لینا ہزار نوافل سے بھی زیادہ کیا ہے بھائی افضل ہے۔ یہ بابرکت کتاب ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے، اور ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ علماء نے اس کی دو مطلب اس کے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ مصدق ہے، ایک مطلب یہ ہے مصدق ہے۔ مصدق کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ پہلی جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی قرآن مجید میں آیا وہ ساری کی ساری سچی ہیں، اور ان پر ایمان لانا کیا ہے بھائی ضروری ہے۔ اور مصدق بھی ہے۔ مصدق کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکور تھی، اور وہاں پہ اس بات کا بھی ذکر تھا کہ اللہ رب العزت انہیں شریعت عطا فرمائیں گے، تو ان کتابوں کے اندر جو بات موجود تھی قرآن مجید جب اللہ نے نازل فرمایا تو پچھلی کتابوں کے اعتبار سے یہ مصدق بن گئی۔ آگے فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ تو ڈرائے ام القریٰ کو اور ان لوگوں کو جو ام القریٰ کے ارد گرد ہیں۔ ام القریٰ سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ والوں کو بھی ڈرائیں، اور مکہ والوں کے ارد گرد جو ہیں ان کو بھی قرآن مجید کے ذریعے ڈرائیں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بہ، فرمایا وہ اس قرآن پر بھی ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آخرت کو ماننے والا ہے وہ قرآن کو بھی کیا کرے گا بھائی مانے گا۔ وہ فرمایا وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کے اوپر حفاظت کرنے والے ہیں۔ گویا کہ نمازوں پر حفاظت کرنا اور آخرت پر ایمان لانا اور قرآن مجید پر ایمان لانا، یہ تینوں کی تینوں چیز ایک ہی ہے۔ فرمایا جو وہی لوگ ایمان لے کر آئیں گے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، اور وہی لوگ ایمان لے کر آئیں گے جو قرآن مجید سے کے اندر جو آخرت کا ذکر آیا ہے اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا ومن اظلم ممن افترا، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ کے اوپر جھوٹ گرے، او قال اوحی الی، یہ بات کہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کسی چیز کی بھی وحی نہیں کی جاتی۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تین باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ جھوٹ باندھنے کا مطلب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کا حق نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے۔ مطلب یہ بیان فرمایا کہ جب ابن آدم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کو برا بھلا کہا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بات آپ ارشاد فرمائی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ اس کا حق نہیں ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے۔ جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، اصل کے اعتبار سے وہ اللہ کو جھٹلاتا ہے، کیونکہ قیامت کا عقیدہ کس نے دیا بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ تو فرمایا تین جھوٹوں کا ذکر اللہ نے یہاں پہ فرمایا۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جب آدمی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے ایسے ہے جیسا کہ اس نے جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ آگے ارشاد فرمایا او قال اوحی الیہ، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو یہ کہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف تو کوئی وحی نہیں کی جاتی۔ یعنی جو آدمی یہ کہے کہ مجھ پر بھی وحی اترتی ہے اور اس کی طرف وحی نہیں اترتی تو یہ بھی کیا ہے بھی سب سے بڑا ظالم بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے۔ اب دیکھیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسلمہ کذاب اٹھا کہنے لگا میں اللہ کا نبی ہوں، اور پھر اسود انسی اٹھا کہنے لگا میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس 14ویں صدی کے اندر جو ظالم اور جابر اٹھا مرزا قادیانی لعین، وہ کہا کرتا تھا کہ مجھ پہ بھی فرشتہ آتا ہے اور مجھ پر بھی ایسی ہی وحی نازل ہوتی ہے جیسا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا کرتی تھی، اور یہ بات بھی اس نے کہی ہے کہ مجھ پر فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، اور یہ بات بھی کہی ہے کہ میرے بھی خلفاء ہیں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑا ظالم بھی وہ ہے اور جھوٹا بھی وہی ہے۔ تو مرزا قادیانی جھوٹا ہوا یا نہیں ہوا؟ جو یہ بات کہتا ہے کہ مجھ پر بھی وہی ایسی نازل ہوتی ہے یا میں وہی لے کر آؤں گا
فرمایا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ تو اس آیت کے تحت مرزا قادیانی کیا ہوا بھائی؟ سب سے بڑا جھوٹا ہوا، لعین ہوا، لعنتی ہوا، کیونکہ اس نے یہ بات کہی ہے کہ مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، وہ سب سے بڑا کیا ہے بھائی؟ ظالم ہے۔ ارشاد فرمایا او قالا، یا کہتا ہے اوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں۔ عجیب عجیب واقعات ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کو تو ایک انسان ماننے کے لیے بھی آدمی تیار نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے؟ ایک مرتبہ مرزا قادیانی نے چندہ جمع کیا۔ کیا کیا بھائی؟ چندہ جمع۔ اپنے معتقدین کو کہنے لگا کہ ہمیں چندہ جمع کراؤ تو میں 40 جلدوں میں کتاب لکھوں گا۔ کیا کہنے لگا؟ 40 جلدوں میں کیا لکھوں گا بھائی؟ کتاب۔ تو 4 چھوٹے چھوٹے رسالے چھاپے، ایک کا نام لکھا 40، پھر دوسرا چھاپا اس کا نام بھی لکھ دیا 40، پھر تیسرا چھاپا اس کا نام بھی رکھا 40، پھر چوتھا چھاپا اس کا نام بھی رکھا 40۔ 4 چھوٹے چھوٹے رسالے چھاپنے کے بعد نا کافی عرصہ گزر گیا۔ اب جنہوں نے چندہ دیا وہ تنگ کرنے لگ گئے، کہنے لگے کہ حضرت صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ 40 جلدوں میں کتاب لکھوں گا، تو آپ نے تو یہ 4 رسالے کہنے لگا 4 میں نے لکھ دیے، ان کے ساتھ صفر تم خود لگا لو تو یہ 40 بن جائیں گے۔ بہرحال وہ جو ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں، عقیدہ ختم نبوت پوری دین کی اساس ہے۔ جو آدمی عقیدہ ختم نبوت پہ انکار نہیں رکھتا تو یہ نہ سمجھے کہ صرف ایک ہی مسئلے کا انکار ہے، بلکہ قرآن مجید کا بھی انکار لازم آتا ہے، فرشتوں کا انکار لازم آتا ہے، خلفائے راشدین کا انکار لازم آتا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کا انکار بھی کیا ہے بھائی؟ لازم آتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ او قال اوحی الیہ ولم یوحى الیہ شیء، یا وہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی جاتی۔ ومن قال سانزل، تیسرے نمبر پہ فرمایا اور جو کہے ان قریب میں اتاروں گا مثل ما انزل اللہ، اس کے مثل جو اللہ نے اتاری۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بھی ایسا قرآن لے کر آؤں گا جیسے اللہ نے اتارا، سب سے بڑا ظالم بھی وہی ہے اور سب سے بڑا جھوٹا بھی وہی ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کی پٹائی ہوگی نا، موت کا وقت ہوگا، اس وقت کیا حالات ہوں گے؟ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر تو دیکھے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے۔ موت کی، ظالم سے مراد کیا ہے بھائی؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جب موت کی سختی ان کے پاس آئے گی، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والے ہوں گے، یعنی جب فرشتے ان کے روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو ان کے ہاتھ کیا ہوں گے بھائی؟ کھلے ہوئے، ایسے ہاتھوں کو انہوں نے کھولا ہوا ہوگا۔ اخرجوا انفسکم، اور وہ کہتے ہوں گے نکالو اپنی جانیں، نکالو اپنی جانیں۔ استاد محترم رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے کو مارتا ہے اور مارتے ہوئے کہتا ہے اب بتا چلتا کیوں نہیں ہے، اب چل۔ تو فرمایا جب ظالم لوگوں کو فرشتے روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو فرمایا ہاتھوں کو کھولا ہوا ہوگا، تھپڑ بھی لگائیں گے اور کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، نکالو اپنی روحوں کو، ایسے انہیں ڈانٹیں گے بھی صحیح۔ آگے ارشاد فرمایا الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم بدلہ دیے جاؤ گے ذلت کے عذاب کا، بما کنتم تقولون، اس وجہ سے جو تم کہا کرتے تھے اللہ پر غیر الحق، نا حق بات۔ آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا، تم ایسی بات کو اللہ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے جو حق نہیں تھی، آج انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے تکبر کا مطلب یہ ہے حق بات کے آگے ڈٹ جانا، اسے تکبر کہا جاتا ہے۔ کسی آدمی کو صحیح بات دلیل کے ساتھ سمجھ میں آ جائے پھر بھی وہ بات نہ مانے تو اسے کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ تکبر کہا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، البتہ تحقیق آ گئے ہو تم ہمارے پاس اکیلے۔ فرادا کا معنی کیا ہے بھائی؟ اکیلے۔ کما خلقناکم اول مرۃ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ وترکتم ما خولناکم، اور چھوڑ آئے تم وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی تھی، وراء ظہورکم، اپنی پشتوں کے پیچھے۔ وما نرى معکم شفعاءکم، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی، الذی زعمتم، جن کو تم سمجھا کرتے تھے، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے اندر شرکاء ہیں۔ جب قیامت والے دن مشرکین اللہ کے سامنے پیش ہوں گے یا مرنے کے بعد پیش ہوں گے تو اکیلے ہو کر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب تم اکیلے ہو کر آئے ہو، کہاں گئے وہ جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے؟ لقد تقطع بینکم، البتہ ٹوٹ جائے گا وہ تعلق جو تمہارے درمیان تھا، جو انہوں نے آپس میں تعلق اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بنایا ہوا تھا عبادت کا اور معبود ہونے کا، وہ سارا تعلق کیا ہو جائے گا بھائی؟ ٹوٹ جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے
دنیا کے سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، وہ تعلق قیامت والے دن باقی رہے گا جو علم کی بنا پر ہے، جو علم کی بنا پر ہے، یہ ایمان والا تعلق کیا رہے گا بھائی؟ باقی رہے گا۔ باقی تعلق سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے بھائی؟ ختم۔ جیسا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن حفاظ کو سفارش کا حق دیا جائے گا، اب وہ تعلق باقی رہے گا جو ایمان کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اسی طریقے سے علماء کو سفارش کا حق دیا جائے گا، حتیٰ کہ ایمان والوں کو جتنے جنتی ہوں گے اعلان ہوگا کہ جہنم میں چلے جاؤ، اپنے اپنے تعلق والوں کو لے کر جنت میں آ جاؤ۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو، اگر ایمان کی حالت میں نہیں گیا پھر یہ تعلق سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے بھائی؟ ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی جہنم میں جائے گا، وہ جنتی آدمی، تو لوگ موندے منہ پڑے ہوئے ہوں گے، تو ایک جہنمی اس جنتی کو دیکھ کر کہے گا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے۔ اب وہ جنتی اس کی طرف متوجہ ہوگا، وہ کہے گا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ کہے گا جنتی میں نے تو نہیں پہچانا۔ وہ پھر یاد کروائے گا کہ فلاں وقت میں نے تجھے پانی پلایا تھا، وضو کروایا تھا، ذرا یاد رکھ۔ علماء لکھتے ہیں کہ اسے یاد آئے گا تو اس کو بھی جنت میں لے کر آ جائے گا۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے سارے تعلق کیا ہو جائیں گے؟ ختم۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، میاں بیوی کا تعلق ختم، ماں باپ کا تعلق ختم، اسی طریقے سے بھائیوں کا تعلق آپس میں ختم۔ کب ٹھیک ہوگا؟ جب سب ایمان والے ہوں گے۔ اگر ایمان والے نہیں ہیں پھر تعلق کیا ہو گیا بھائی؟ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا لقد تقطع بینکم، ٹوٹ گیا وہ تعلق جو تمہارے درمیان تھا، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، فرمایا گم ہو گئی تم سے وہ چیزیں جن کو تم سمجھا کرتے تھے۔ تمہارا خیال یہ تھا کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے یہ ہماری سفارش کریں گے، تم نے ان کو معبود اس لیے بنا لیا تھا، آج وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی بھائی؟ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔